بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ تجدید دین اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین کو اس صدی میں زندہ کرنے کا مشن ہے، عام مشن نہیں ہے۔ یہ عام مشن جو ہو، ایک مدرسہ بنایا اس کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے چونکہ علم پھیل رہا ہے، ایک مسجد بنائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا بھی بڑا اجر ہوتا ہے، یتیم کی خدمت کر دی بڑے اجر کا کام ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کام دیکھنے میں ان کے بھی بڑے اجر ہوتے ہیں۔ کبھی اصلاح کے کام کا اجر ہوتا ہے، کبھی خدمت خلق کے کام کا اجر ہوتا ہے، بہت سے اجور ہوتے ہیں، مگر سارے اجر ایک طرف اور صدیاں گزر جائیں اور حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین، اس کی قدریں، اس کا علم، اس کا عمل، اس کا فکر، اس کا تصور مدھم ہو جائے، لوگ تصورات کو پراگندہ کر دیں، اس کی قدریں کمزور ہو جائیں، اس کی قوت کمزور ہو جائے، اس کا چہرہ مسخ ہو جائے، اللہ کے دین کا، قرآن کی تعلیمات کا، آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت طیبہ کا چہرہ مسخ ہو جائے، پرسیپشن دنیا میں خراب ہو جائے اور لوگ اس کو غلط طریقے سے تشریح تعبیر کر کے تو اور بدنام کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ قدریں دین کی زندہ نہیں رہی، مردہ ہو گئی۔ تو وہ تحریک جو کسی زمانے میں اس دین کو زندہ کرے، اس دین کے پرسیپشن کو دنیا میں صاف ستھرا کر دے، وہ دین کا چہرہ جس کے اوپر کہ لوگوں نے کالک لگا دی ہے، شکل خراب ہو گئی ہے دکھانے میں، اصل شکل نہیں دیکھنے والوں کی نگاہ میں، تو جو دھو کے اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر دے، اس دین کے چہرے کے اجالے کو نمایاں کر دے، اس کی خوبصورتی کو نمایاں کر دے، اس کے اصل تصور کو بحال کر دے، اس کے اعتدال کو بحال کر دے، آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی اصل آئیڈینٹیٹی تشخص کو بحال کر دے، اس کی قدروں کو پہنچا دیں اور شرق سے غرب تک اس دین کو زندہ کرے، نسلوں تک پہنچائے، لوگوں کے عقیدے بچیں، ایمان بچیں، کفر سے بچیں، فسق و فجور سے بچیں، خرابی سے بچیں، اصلاح کریں لوگ اپنے احوال کی، گھرانے سنور جائیں، لاکھوں کروڑوں نسلیں سنور جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے کام کے کوئی اجر کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ زمین سے لے کے 7 آسمان کی اینڈ تک ساری کائنات اجور سے بھر جائے تب بھی اس کے اجر کے برابر نہیں بنتی، ساری کائنات۔ حضور کے دین کو زندہ کر دینا، ایک صدی میں، ایک دور میں، ایک زمانے میں، اگلی نسلوں کو پھر سے ایمان پر لے آنا، اصل تشخص پہ لے آنا، دین کی تصویر کو صحیح کر دینا، قدروں کو کر دینا، اس پہ لگنے والے الزامات کا دفاع کر دینا، اور گھروں تک بہکنے پھسلنے والے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، جن کے گھروں میں اندھیرا ہو گیا تھا ان میں دین کی شمع جلا دینا، نماز چھوڑ گئے تھے کسی کو نماز پہ لگا دینا، کوئی بے حیا ہو گئے تھے ان کو حیا پہ لگا دینا، اللہ رسول کے منکر ہو گئے تھے ان کو دین کی طرف لے آنا، فسق و فجور آ گیا تھا ان کے گھر میں اللہ کے قریب کر دینا، یعنی ہزارہ چیزیں ہیں۔ میں نے تو چند نمونے کے جملے بولے ہیں نا، آپ اس کو ایک وضاحت کرتے چلے جائیں۔ تو اتنا بڑا کام اگر ایک مشن، ایک تحریک ایک کر رہا ہو، ایک تحریک کے ذریعے احیاء دین اور تجدید دین اور اس کی اصلاح کے بے شمار میدان جہاں وہ کام ہو رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے اجور یعنی اجر، اس کا کوئی شمار ہوگا۔ ساری کائنات کے اوشنز، یہ جو سمندر ہیں جتنے، یہ انڈین سی ہے، یہ عریبین سی ہے، یہ پیسیفک اوشن ہے، اٹلانٹک اوشن ہے، یہ سیز، یہ اوشن، یہ بحر اسود ہے، یہ ساری دنیا میں روئے زمین پر سمندروں دریاؤں کا جو پانی ہے اس کے قطرے گن لیں، یہ ساری زمین کے اوپر جتنے سمندر کے پانی کے قطرے ہیں ان کو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں سے ضرب دے لیں، اور ساری دنیا پر جتنے درخت ہیں ان کے پتے گن لیں، کھربوں سے، اربوں کھربوں سے ضرب دے لیں، جتنے پتھر، ریت اور مٹی کے ذرے ہیں ان کو گن لیں اور ان کو کھربوں سے ضرب دے لیں، اور وہ جو ٹوٹل سم آئے گا نا وہ کم ہے، اس خدمت دین کا اجر زیادہ ہے، انلمیٹڈ ہے، انکاؤنٹیبل۔ کیوں؟ اس کا ایک سمپل جواب دیتا ہوں، وہ یہ کہ یہ پیغمبرانہ کام ہے۔
پہلی امتوں میں یہ کام پیغمبر انجام دیتے تھے، اب ختم نبوت کی وجہ سے پیغمبر نہیں آئیں گے، پیغمبروں کا کام آقا علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگوں اور طبقوں کو سونپ دیا گیا، اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ جو کام اللہ پاک پہلے وقتوں میں انبیاء اور رسولوں سے لیتا تھا، وہ ختم نبوت ہو جانے کی وجہ سے اللہ پاک حضور کی امت میں کچھ لوگوں سے لے گا۔ آپ کی تحریک وہ تحریک ہے، آپ کا مشن وہ مشن ہے، اور پھر یہ اس طرح کا مشن ہے کہ اس کے آپ شاخوں اور شعبوں کو گنتے چلے جائیں تو کوئی شمار نہیں ہے، کتنے ڈیفرنٹ ڈائمینشنز میں کام ہو رہے ہیں۔ لہذا شیطان بڑے حملے کرتا ہے، کام کرتے 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 شیطان کو ایسے لوگ گوارا نہیں ہے، وہ وسوسے کے بیج ڈال دیتا ہے، وسوسے کے بیج ڈالتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ والناس، قرآن مجید کو ختم اللہ پاک نے اسی بات پر کیا، اللہ نے اپنا کلام اور قرآن ختم اس بات پر کیا کہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اس وسوسے سے بچیں جس کے ذکر پر قرآن کو ختم کیا اللہ پاک نے۔ وہ بڑی تباہ کن چیز ہے، وسوسوں کے لیے بڑے میدان ہے، پوری زندگی ہے، 100 مسائل ہیں، آپس میں آپ کی ڈیلنگ ہے، ہر شخص دوسرے شخص سے کسی وقت بھی ناخوش ہو سکتا ہے، ہر ایک بندے کی خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر ایک بندے کی رائے پر عمل نہیں پورا ہوتا، ہر شخص کی رائے دوسرے کی رائے سے کبھی مل نہیں سکتی، اختلاف کو کبھی روک نہیں سکتے، ذہن ہے، دل ہے، دماغ ہے، 100 اختلاف آئیں گے، مطمئن نہیں ہوگا، اضطراب آئے گا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کیا، میری نہیں مانی، تو یہ چیزیں ساری آتی ہیں، یہ انسانی رویے ہیں، انسانی معاملات ہیں، اجتماعیت کا حصہ ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے اپنے وسوسے کے بیج ڈال دیتا، وسوسہ داخل کر دیتا، وسوسہ جب داخل کرتا ہے تو بندے کی وہ جو لگن ہوتی ہے اور جو اس کے ساتھ اس کا جڑنا ہے اور استقامت ہے، اس کو کمزور کر دیتی۔ جیسے دیمک آ جائے نا، لکڑی کی کوئی چیز ہو تو دیمک آہستہ 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 لکڑی کو کھانے لگ جاتی، ختم کر دیتا۔ زنگ آہستہ آہستہ لگ کے لوہا کوئی چیز ہے اس کو ختم کر دیتا۔ وسوسہ آہستہ سے داخل ہوتا ہے، خواہ بیٹیاں بہنیں کام کر رہی ہیں، خواہ یوتھ لیگ ہے، خواہ MSM ہے، ویمن لیگ ہیں، بیٹیاں ہیں، مرکز کے لوگ ہیں، تنظیمات کے لوگ ہیں، پیٹ کے لوگ ہیں، علماء کونسل ہے، مختلف شعبہ جات ہیں ہر سطح پر۔ بھئی آپ کا کام کرنا، چونکہ یامرون بالمعروف آیا، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے ساتھ ہی تعلق ہے نا، تو جب انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، ایک عہدیدار کا عہدیدار کے ساتھ تعلق ہے، کارکن کا کارکن کے ساتھ تعلق ہے، اور انسانی رشتے ہیں، اجتماعیت ہے، تو 100 مواقع آئیں گے جہاں آپ کے ذہن ایک دوسرے کے کام سے غیر مطمئن ہوں گے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ہزارہ مواقع آئیں گے، انسانی رشتے ہیں، دوسرے کا کیا کام آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو اختلاف ہو گیا، آپ کی رائے اور تھی، آپ کے امیر کی رائے اور تھی، آپ کے ناظم کی رائے اور تھی، ناظم اعلیٰ کی اور تھی، نائب ناظم اعلیٰ کی اور تھی، آپ کے صدر کی اور تھی، آپ کے قائد کی اور تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ اکٹھے کام کرنے والے لوگوں کی ساروں کی رائے ایک ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے جب نبی سے رشتہ رکھتے ہیں تو اطاعت کا تصور دے دیا، اگر رائے سب کی ایک ہو جاتی تو اطاعت کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اگر سب انسانوں کی رائے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا لازم ہوتی تو اطاعت کا حکم دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھیں ٹکرائیں گی مگر اطاعت اس کا حل ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس رسول جان کے اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جن کو امر دے، قیادت مل جائے، اس کی اطاعت کرو، اگر وہ اللہ کے رسول کے مخالف نہ ہو، اللہ رسول کے حکم کو پامال نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، معصیت کا حکم نہ دیں، تو ان کی اطاعت کرو۔ تو اس کا علاج ہی تینوں سطحوں پر اللہ پاک نے اطاعت کو رکھا، اوبیڈینس، کیونکہ پتہ ہے کہ رائے، وسوسہ، اختلاف ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ سر اٹھاتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، الٹیمیٹلی پھوٹ پڑتی ہے، لوگ پھر قافلے سے نکل جاتے ہیں۔ بس یہ وہ چیلنج ہے جس پہ لوگ اس مرحلے پہ خود کو سنبھال نہیں سکتے، اور اختلاف جوں جوں بڑھتا اس میں جنم لیتی ہے،
میں نے یہ کیا، میری بات نہیں سنی، میری نہیں کی، میں یہ کہتا رہا ہوں، پھر وہ اجتماعی نظم نہیں رہتا۔ یہ چیز ڈسپلن جو ہے وہ اطاعت کے ذریعے آتی ہے۔ اطاعت اپنی رائے کو قربان کرنا ہوتا ہے اجتماعی رائے کے اوپر، قیادت پر۔ تو اس طریقے سے چلیں گے تو پھر مرتے دم تک آپ جڑے رہتے ہیں، استقامت رہتی ہے۔ اس لیے آپ کا جڑنا ایک نعمت ہے، مگر آخری سانس تک جڑے رہنا بڑی نعمت۔ آخری سانس تک جڑے رہنا یہ بڑی نعمت، یہ آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ نیک کام میں شریک ہوتے ہیں، قافلے میں شریک ہوتے ہیں، بہت عرصہ آپ کا ہم سفر رہتے ہیں، بھلائیاں نیکیاں کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں جا کے شیطان اتنا بے ایمان ہے، دشمن ہے، وہ حملہ آور رہتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دین کے کام اور اپنے نفس کی راحت، اگر دونوں ایک ہی ڈائریکشن پہ جڑے رہیں تو انسان کرتا چلا جاتا ہے، کام قائم رہتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ دین کا کام جو کر رہا تھا اس کا ڈائریکشن یا اس کا تقاضا کچھ اور ہو جاتا ہے اور نفس کی راحت نہیں رہتی اس میں۔ یعنی کام کر رہا تھا دین کا تو عزت بھی مل رہی تھی، تو بندہ جڑا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ دین کے کام کی محبت اور نفس کی راحت یہ دو الگ چیزیں ہیں، وہ آپس میں ضم ہو کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جہاں یہ پھوٹ جاتے ہیں، اپنے نفس کی راحت، اپنے نفس کی خواہش، اپنی ذاتی نفس کی عزت، اپنے نفس کی میں، جب اس کا ڈائریکشن تھوڑا الگ ہو جاتا ہے اور دین کے کام کا ڈائریکشن الگ ہو جاتا ہے اور یہ ایک سمت پہ کھڑے نہیں ہوتے، وہاں آدمی بگڑ جاتا ہے اور وہاں قافلہ چھوڑ بیٹھتا ہے خیر کا۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کیا چیز اکٹھی تھی۔ دیکھو نفس بھی ہے نا، شیطان بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ جو کام کر رہے ہیں وہ رحمان کا ہے، اور ادھر نفس بھی ہے انسان کا اور ادھر شیطان بھی ہے۔ تو جب آپ نیک کام کرتے ہیں تو نفس کو ختم تو نہیں ہو گیا ہوتا؟ بولیے مجھے، چونکہ آپ منہاج القرآن میں آ گئے ہیں تو کیا آپ نفس ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ نفس تو نفس ہے، وہ تو کتب اور غوث کے ساتھ بھی موجود رہتا ہے، کلیتاً تو ختم نہیں ہوتا، وہ اس کو قابو میں رکھتے ہیں، طاعت میں رکھتے ہیں۔ اور شیطان غائب تو نہیں ہو جاتا، شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے میں تو قیامت تک ورغلاؤں گا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت خوبصورت بات حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور پھر بہت سے اولیاء، صوفیاء، عرفاء ہمیشہ یہ بات لکھتے آئے ہیں، ہمیشہ اولیاء، صوفیاء، مگر متقدمین میں، قدماء میں تصریح کے ساتھ اس کو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے اپنے رسائل میں، خط میں۔ انہوں نے لکھا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ خاطر ہوتے ہیں، خیالات سمجھ رہے ہیں آپ سادہ لفظوں میں، خیالات، خواطر، خاطر رحمانی، خاطر نفسانی اور خاطر شیطانی۔ بہت سے مواقع پر انہوں نے لکھا ایسا ہوتا ہے کہ تینوں ایک ہی سمت میں اس طرح جڑ جاتے ہیں کہ ان میں فرق نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی آپ رحمانی کام کر رہے ہیں، نیکی کا، تقوی کا، دین کا، اطاعت کا، بھلائی کا، رحمانی خیال آیا اور رحمان نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اب نفس دیکھتا ہے کہ اس بندے نے ہٹنا نہیں اس کام سے، شیطان دیکھتا ہے کہ بندہ جڑ گیا ہے مضبوطی سے، اس نے ہٹنا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اسی کے قافلے میں شامل ہو جاتی ہیں دونوں، چھپ کے۔ نفس بھی لبادہ پہن کر وہ اسی کے اندر چھپ کے اسی لائن پہ چل پڑتا ہے پیچھے۔ خاطر نفسانی بھی خاطر رحمانی کے تابع ہو جاتا ہے، مگر یہ اس کی عیاری ہوتی ہے، اس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ اور خاطر شیطانی، یعنی شیطانی جو خیال اور وسوسہ، وہ بھی اسی لائن میں پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، جیسے جاسوس لباس بدل کے دشمن کی فوج میں کوئی داخل کر دے، وہ سمجھے یہ بھی ہمارے ہی سپاہی ہیں۔ تو لباس بدل کے جو خاطر نفسانی ہے، نفس کا جو وسوسہ اور عمل ہے، وہ بھی لباس بدل کے رحمانی خاطر کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کا۔ اور جو شیطانی وسوسہ ہے، خاطر شیطانی، وہ بھی لباس بدل کے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں نفس کا وسوسہ اور شیطان کا حملہ، یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم ٹکرائے تو اس بندے کے اوپر نیکی کا جذبہ، نیکی کی خواہش، نیکی کا خیال اتنا غالب ہے، طاقتور ہے، اتنا کنونسڈ ہے، اگر ہم اس سٹیج پر اس سے ٹکرائے تو یہ ہمیں رد کر دے گا۔ نفس کہتا ہے میری نہیں سنے گا، شیطان کہتا ہے میری نہیں سنے گا، تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد تو اس کو ورغلا کے دین کی نیکی کی راہ سے ہٹانا ہے، لہٰذا ایک خاص وقت تک چھپ کے نا تم بھی نیک بن جاؤ، نماز شروع کر دو، روزہ شروع کر دو، تبلیغ شروع کر دو، دین کا کام شروع کر دو، رات دن محنت بھاگ دوڑ تگ و دو شروع کر دو۔ نفس شیطان بھی ساتھ ہی، اس کے خواطر بھی رحمانی خاطر کے ساتھ مل کے چھپ کے چل پڑتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ایک سٹیج آئے گی چلتے چلتے کہیں نفس کو پرابلم آئے گا، تو جب کسی سٹیج پہ نفس کو پرابلم آتا ہے تو وہ تھوڑا سا وہ تکلیف دکھاتا ہے، تو پھر اس کی راحت دین کے کام کی راحت کے ساتھ جب جڑی نہیں رہتی تو فاصلہ دکھاتا ہے، میری عزت نہیں رہی، میری بات نہیں سنی جا رہی، مجھے اہمیت نہیں دی جا رہی، یہ اس طرح کر کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ڈالتا ہے تو جو خاطر نفسانی ہے وہ ذرا جدا ہونے لگتا ہے خاطر رحمانی سے۔ جب تھوڑا اس کو راستہ الگ ہونے کا ملتا ہے تو خاطر شیطانی بھی مل جاتا ہے، اس کے اپنے اسباب اور ہوتے ہیں، اس کے اپنے اسباب، وہ مل کر پھر حملہ کرتے ہیں اور اکھاڑ کے اس کو راستے سے ہٹا کے لے جاتے ہیں، قافلے سے نکال دیتے ہیں، نیکی کی راہ سے بھگا دیتے ہیں۔ بندے کو عزت مل رہی ہے، نیکی کا کام بھی ہو رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، نفس کو تسکین ہو رہی ہے تو جڑا رہتا ہے، بندے کی جان پہچان ہو رہی ہے، نفس کی تسکین ہو رہی ہے، جڑا رہتا ہے، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی اتھارٹی مانی جا رہی ہے، اس کو سنا جا رہا ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، راحت پہنچ رہی ہے۔ یہ جو نفس کی راحت، عزت، شہرت، یہ جس سے تسکین ملتی ہے، تو نفس کی تسکین جب نیکی کے کام کے اندر رہتے ہوئے ملتی رہے تو نفس اس وقت تک حملہ نہیں کرتا، وہ چلتا رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ شیطان بھی حملہ نہیں کرتا۔ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا تبادلہ کر دیا، آپ نے ایک وقت گزارا، آپ کی ذمہ داری چینج کر دی، آپ تنظیم کے صدر تھے، اب نیا ٹرم آ گئی تو صدر کسی اور کو بنا لیا، اب نفس چھیڑتا ہے، بتاؤ بھائی آپ ڈائریکٹر تھے، ایک شعبے کے سربراہ تھے، ہٹایا کسی وجہ سے، دوسری ذمہ داری کسی اور کو لگا دیا، آپ کو کہا، وہاں نفس کہتا ہے مجھے ہٹا دیا، میں نے کیا کیا تھا، میں نے اتنی خدمت کی، میں نے یہ کیا، مجھے کیوں ہٹایا؟ وہ وہاں میں اور مجھے کا چانس پیدا ہو جاتا ہے، پہلے نہیں پیدا ہو رہا تھا، اس لیے کہ نیکی کا کام بھی ہو رہا تھا، عزت بھی مل رہی تھی، تسکین بھی تھی، راحت بھی تھی، شہرت، سب چیزیں ملی ہوئی تھی ایک ہی راہ پہ، تو اس موقع نہیں تھا۔ نفس اور شیطان کہتے ہیں یہ مناسب وقت نہیں ہے، اس وقت سمجھ نہیں آئے گی اس بندے کو بات۔ جب اس کو ہٹایا جاتا ہے اس ذمہ داری سے، اس عزت سے، منصب سے، کچھ اس میں تکلیف آتی ہے، کچھ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کچھ اس کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، مطالبہ پورا نہیں ہوتا، کسی وجہ سے کوئی رنجش آتی ہے۔ جب رنجش آتی ہے تو یاد رکھ لیں، رنجش رحمان کے کام میں نہیں ہوتی، رنجش تو نفس کو ہوتی ہے، اس کی میں کو ہوتی ہے۔ جب رنجش اور ملال اور اس کو آتا ہے غصہ، وہ مناسب وقت ہے شیطان حملہ کرتا ہے، وہ اچک کے اس کو پھر اس رحمانی خاطر سے ہٹا کے لے جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں وصف سے ڈالتا ہے، پھر وہ نئی بولیاں بولتا ہے جو پہلے ساری زندگی اس کو سوجھی بھی نہیں تھی، پھر نئی بولیاں بولتا ہے جو پہلے نہیں سوچتی تھی۔ پہلے کیوں نہیں سوچتی تھی؟ اس لیے کہ خاطر رحمانی کے ساتھ خاطر نفسانی کو بھی تسکین تھی، خاطر شیطانی بھی جڑا ہوا تھا، ایک ہی ڈائریکشن پہ تھے، نفس کی تسکین بھی ساتھ تھی۔ اب جب وہ جدا ہو گئے پھر وہ طرح طرح کے اس شیطان ڈالتا ہے خیالات، بندہ پھسلتا ہے۔ تو میرے بیٹے اور میری بیٹیوں، یہ ہمیشہ اس کا محاسبہ کریں اپنی زندگی میں، اس کا محاسبہ کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اس تعلق کا ملنا بڑی نعمت ہے، مگر اس کو مرتے دم تک سنبھالنا اس سے بڑی زیادہ آزمائش۔ اللہ پاک سب کو کامیاب و کامران کرے۔ اس لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے تلقین کی، اور ہمیشہ صالحین زور دیتے کہ بندہ طاعت تو ملے مگر استقامت بھی ملے، نیکی کی توفیق ملے مگر اس کے ساتھ استقامت بھی ملے، کہیں چھن نہ جائے۔ اللہ رب العزت
آپ کی کاوشیں قبول کرے، طاعت کی ہمیشہ توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہر لمحے اور ہر قدم پہ اللہ پاک استقامت دے، آپ کی حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔